الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام منعقد ہوا ہے جس میں اس ادارے کے تمام طلباء کو خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ یقیناً یہ مدرسہ ہمارا مادر علم ہے، اور حقیقت بات یہ ہے جس جہان کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ جہان بڑا ہی مختصر ہے۔ اس کا بچپن بہت تھوڑا ہے، اس کی جوانی بہت تھوڑی ہے، اس کا بڑھاپا بہت تھوڑا ہے۔ بچپن کے کھیل بہت مختصر ہیں، جوانی کے عہدے اور ولولے اور استقبال اور ہٹو بچوں کی آوازیں یہ بہت ہی مختصر ہیں۔ بڑھاپا جو کھا جانے والا ہے بہت تھوڑا ہے۔ ہم نے اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اس جہان کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ قبر ہے، اور قبر آخری آرام گاہ نہیں بلکہ انتظار گاہ ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دیا جائے، اور یہ میرا ہی بندہ ہے، اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے، اور یہ میرا بندہ ہے، اس کی قبر کو حد نگاہ تک کھول دیا جائے۔ ایک جوان مجھے سوال کرنے لگا کہ اگر یہ قبر حد نگاہ تک کھل جانی ہے باقی قبریں کہاں جائیں گی؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں، پہلے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں۔ تو کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا موبائل ہے، لاکھوں لوگ اس میں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا جدید ٹیکنالوجی۔ میں نے کہا وہ جدید ٹیکنالوجی کا بھی رب ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعزاز ہیں ایک عام مومن کے لیے، لیکن جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے کیا اعزاز ہے؟ ایک خوبصورت شخص، ایک خوبصورت انسان آئے گا اور آ کر حوصلہ فزائی کرے گا اور کہے گا اے شخص تیرا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، تو گھبرانا، تو بڑی عظمت والا ہے اور تجھے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اور یہ شخص مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم کون ہو؟ اور وہ کہے گا میں وہی ہوں کہ جس کو تو دن اور رات کو پڑھتا تھا، جس کو تو دن اور رات کو پڑھتا تھا وہ میں قرآن ہوں۔ دن رات کو قرآن کو پڑھنا یہ کن کی محنت سے تھا؟ اساتذہ کرام کی۔ تو اللہ کے فضل کرم سے میں نے محسوس کیا کہ اس ادارے سے مستفید ہونے والے کثیر تعداد میں طلباء جو میری نظر میں ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں، کوئی ایسے افراد ہیں جو مساجد مدارس کو سنبھالے ہوئے ہیں، دینی شعبوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ اس ادارے کے اساتذہ صرف علم پڑھاتے نہیں ہیں
بلکہ پڑھانے کے ساتھ اللہ کے ہاں اپنے طلباء کو مقبول بھی کروا لیتے ہیں۔ اے اللہ، یہ جو ہمارے سامنے بیٹھ کر طالب علم پڑھنے والا ہے اور اس کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں ایسا قبول فرما کہ اس سے پوری امت مستفید ہو۔ اور الحمدللہ اس ادارے کے پڑھے ہوئے آپ کو ملک پاکستان میں تقریباً ہر شہر کے اندر یہ طلباء آپ کو ملیں گے جو اس ادارے سے پڑھ کر کے۔ تو میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو ہر سال ایسے پروگرام پر بلاتے ہیں اور ہمیں نصیحتیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب طلباء کو اپنے اساتذہ کرام کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔